اس سارے معاملے میں پہلی دفعہ ان کے جو پرنسپل اسٹاف آفیسر ہیں جو کہ لیفٹیننٹ جنرل ایس ایم قمر الحسن ہیں وہ پاکستان کے دورے پہ آ گئے. اس سے دیکھیے ایک بات بڑا میسج ہمیں بنگلہ دیش سے ملتا ہے کہ جی بنگلہ دیش کی آرمی اب تمام 1971 کی آپ کا قصور ہو مکتی بہانیوں کا ہو جو بھی ہو ہم اس ماضی میں نہیں رہنا چاہتے, ہم آگے پاسٹ میں نہیں رہنا. کوئی چھوٹی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی, بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ بنگلہ دیش کے سیکنڈ کمانڈ کے لیفٹیننٹ جنرل آئے ہیں پاکستان. قمر الحسن صاحب یہ کہہ رہے ہیں پاکستان کے نامور اینالسٹ عبد الباسط, یہ ایمبیسیڈر بھی رہ چکے ہیں, یہ سفیر بھی رہ چکے ہیں دنیا بھر میں کئی ممالک میں پاکستان کے, اور یہ جو بات کر رہے ہیں بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ دیکھیں اب دونوں ملکوں کے درمیان جو ٹائز ہیں یہ بھارت کو سیدھا للکارا ہے, یہ بھارت کو پیغام دیا ہے, اور پھر افغانستان کے ساتھ فوری طور پر ہندوستان نے اپنا ریلیشن بہتر کرنے کے لیے کوشش جاری کر دی ہے. السلام علیکم دوستوں, میں ہوں احسان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل احسان ریئیکشن ود احسان. پاکستان کے نامور ٹی وی اینکر اور ایمبیسیڈر, سابق ایمبیسیڈر ہیں, فارمر ایمبیسیڈر ہیں عبد الباسط صاحب, انہوں نے پاکستان کے نیشنل ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر بات کی ہے. قمر الحسن جو پاکستان میں آئے ہیں لیفٹیننٹ جنرل بنگلہ دیش کے آرمی چیف سے ملاقات کی ہے, پھر پاکستان اور بنگلہ دیش کے ریلیشن کے اوپر انہوں نے اپنا انالیسس دیا ہے, پھر بھارت اس وقت بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے بات کی ہے. میں آپ کو اسپیشل ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے یہ ویڈیو انت تک ضرور دیکھنی ہے, بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے. سب سے پہلے ہم ویڈیو ہی دیکھیں گے پھر ہم اس کے اوپر بات کریں گے. آئیے جی 3 2 1 اینڈ کیو. یہ جو بھارت کو بڑی پریشانی لاحق ہو چکی ہے بنگلہ دیش اور پاکستان کی قربتوں سے, ان کے بڑھتے ہوئے تعلقات کو لے کر, کیا یہ جائز ہے؟ ہاں, یہ بھارت کی جو پریشانیاں ہیں وہی جانے ان کو مبارک ہوں, لیکن یہ بات اپنی تئیں ایک حقیقت ہے کہ 5 اگست 2024 میں جو تبدیلیاں بنگلہ دیش میں آئی ہیں اس سے بنگلہ دیش میں ایک جو فضا تھی اس میں بڑی مثبت تبدیلی آئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لوگ خوش ہیں, اور شیخ حسینہ کا جو ایک بہت اتھارٹیرین جو رول تھا, رجیم تھی, وہ ختم ہوئی, اور جو دھاندلیاں کرتی رہتی تھیں انتخابات میں وہ ختم ہوئی. تو ماحول بہت اچھا ہے بنگلہ دیش میں, اور ان کی وجہ سے جو پاکستان اور بنگلہ دیش کہ حکومتوں کے درمیان اور پھر لوگوں کے درمیان جو مصنوعی دوریاں تھیں وہ دور ہوئیں, وہ ختم ہوئیں. تو ہمارے لیے تو بڑی خوش آئند بات ہے. ہم قطعاً یہ نہیں چاہتے, میں لیٹ می ایمفیسائز ہیئر, کہ پاکستان کی گورنمنٹ کی نہ لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ بنگلہ دیش اور بھارت کے تعلقات خراب ہوں یا کوئی ان کے تنازع میں, ہماری قطعاً یہ خواہش نہیں ہے. ہم یہ بھی چاہتے ہیں اور یہ معلوم ہے اس بات کا کہ بھارت کتنا اہم ہے بنگلہ دیش کے لیے اور بنگلہ دیش کتنا اہم ہے بھارت کے لیے. قطع نظر اس کے کہ ان دونوں ممالک کے تعلقات کیسے ہوتے ہیں, ہماری خواہش البتہ یہی ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات بہتر سے بہتر ہوں, کیونکہ ہم نے ایک ساتھ تاریخ میں جدوجہد کی, ہم ایک ہی پاکستان کا حصہ تھے. ٹھیک ہے 71 میں وہ ہم سے الگ ہو گئے, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم 71 کے ایشو کو لے کر اب اسی کا گرفتار ہو جائیں, اسی تاریخ کا. تاریخ سے نکل کر مستقبل کی جانب دیکھنا ہمارا میرا خیال میں اس وقت ان کے لیے بھی ٹھیک ہے اور ہمارے لیے بھی ٹھیک ہے. بالکل. اچھا, اس ضمن میں میں اپنے ناظرین کو یاد دلاتا چلوں کہ پاکستان اور بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان 9 اپریل کا ایک ٹرائی پارٹائٹ ایگریمنٹ ہے 1974 کا. اس میں یہ بڑے واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جی تینوں ممالک فرگیٹ اینڈ فرگیو کر کے آگے چلیں, کیونکہ اس وقت کی حکومت جو تھی شیخ مجیب الرحمان کی وہ بڑا زور دے رہے تھے, خاص طور پہ ان کی 75 میں تو ان کو ہلاک کر دیا گیا, لیکن کہ جی پاکستان فارملی اپولوجائز کرے, یہ کرے وہ کرے, لیکن وہ جو ایگریمنٹ تھا اس سے کچھ چیزیں ٹھیک ہو گئیں. اس کے بعد پھر شیخ مجیب الرحمان یہاں آئے بھی, وہ IC سمٹ اٹینڈ کرنے لاہور میں 1974 میں, تو چیزیں ٹھیک چلتی رہیں کسی حد تک. لیکن پھر شیخ حسینہ بعد میں, شیخ حسینہ کے آنے سے بڑے پرابلمز ہوئے. خالدہ ضیاء کے زمانے میں کچھ اتنے ایشوز نہیں تھے, یا اس سے پہلے ضیاء الرحمان بھی تھے یا ارشاد تھے, ان کے زمانے میں کوئی اتنے بڑے ایشوز نہیں تھے. اصل معاملہ 2008-9 میں خاص طور پہ جب شیخ حسینہ, اس سے پہلے بھی ایک دفعہ آئی تھیں لیکن اس دفعہ جب آئیں تو اس سے پرابلمز بہت زیادہ ہوئے کریٹ.
اچھا ہمارا یہ ہے کہ ایک بھارت نے تاثر قائم کر رکھا تھا بنگلہ دیش میں، یا بھارت میں بھی ایک نیریٹو چلتا تھا کہ جو بنگلہ دیش کے لوگ ہیں اور بنگلہ دیش کی جو آرمی ہے وہ پاکستان کی آرمی کے بڑے خلاف ہے، کیونکہ جتنے بھی سو کالڈ مظالم ہوئے ان کا جو نیریٹو اگر آپ دیکھیے تو پتہ نہیں کتنی خواتین کو ریپ کر دیا گیا، الزام لگاتے ہیں، الزامات جو ان کے ہیں، تو وہ سارا جو بلیم ہے نا وہ ہماری آرمی کو دیتے ہیں، پروپیگنڈا ہے جس کو فالو کرتے ہیں۔ اچھا ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی ہے اور یہ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ پیش رفت ہے، کیونکہ اس سارے معاملے میں پہلی دفعہ ان کے جو پرنسپل اسٹاف آفیسر ہیں جو کہ لیفٹیننٹ جنرل ایس ایم قمر الحسن ہیں وہ پاکستان کے دورے پہ آ گئے۔ اس سے دیکھیے ایک بات بڑا میسج ہمیں بنگلہ دیش سے ملتا ہے، بڑا میسج ملا کہ ہے جی بنگلہ دیش کی آرمی اب تمام 1971 کی آپ کا قصور ہو، مکتی بہانیوں کا ہو، جو بھی ہو، ہم اس ماضی میں نہیں رہنا چاہتے، پاس میں نہیں آگے رہنا بڑھنا چاہتے ہیں آگے۔ اور یہ انہوں نے ہمارے آرمی چیف سے ملاقات کی، جو پھر ہمارے جنرل شمشاد ساحر، مرزا شمشاد ساحر، ان سے ہی ملاقات ان کی ہوئی، تو ایک بڑا اچھا میسج بنگلہ دیش کی جانب سے ملا، اور یہ اس وقت ملا جب کہ ہمارے اپنے فارن منسٹر اور نائب وزیر اعظم بنگلہ دیش کا دورہ کریں گے اگلے مہینے۔ تو یہ تمام وہ ڈیولپمنٹس ہیں جس سے بھارت کو پریشانی تو لاحق ہے، کیونکہ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ معاملات جو ہیں بنگلہ دیش ابھی پچھلے دنوں ان کی، بلکہ یہ جو ہے ان کے جو بارڈر ہے وہاں جھڑپیں بھی ہوئی ہیں، اور بارڈر جو ہے ان کی بارڈر فورس اور بنگلہ دیش کی بنگلہ دیش گارڈ، بارڈر گارڈ بنگلہ دیش اور بی ایس ایف، ان کے درمیان بلکہ ایک بنگلہ دیشی کو قتل بھی کر دیا گیا، تو پچھلے دنوں کمانڈر لیول پہ ان کی ٹاکس ہوئی ہیں، تو اس میں معاملات کو ٹھیک کرنے کی بات ہوئی، لیکن انڈیا کو یہ معلوم ہے کہ اب بنگلہ دیش جو ہے وہ پاکستان کی جو ہمارے بڑھتے ہوئے رشتے ہیں، اب ایک یہ حقیقت ہے، اس کو ماننا پڑے۔ دوستو آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے کس طرح سے جناب یہ بات کی جا رہی تھی کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے اب بڑھتی ہوئی قربتیں، یعنی ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب آ رہے ہیں، اور اس سے جو ہندوستان ہے وہ بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا ہے، اس کو یہ سب کچھ پسند نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس نے افغانستان کے ساتھ بہت تیزی کر دی ہے تعلق بنانے میں، جیسے ہی پاکستان کا رشتہ بہتر ہوا ہے بنگلہ دیش کے ساتھ، اور پھر بنگلہ دیش میں پاکستان کے جو ڈپٹی وزیر اعظم فارن منسٹر اسحاق ڈار ہیں وہ بھی جا رہے ہیں نیکسٹ منتھ، تو اس سے اور بھی زیادہ برف پگھلے گی، تعلقات بہتر ہوں گے، تو یہ بہت اچھی کہہ رہے ہیں جی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں، اور ہسٹری کا حوالہ دیا، اتہاس کے بارے میں انہوں نے باتیں کی، آپ اس سے کتنا اتفاق کرتے ہیں، کتنا ایگری کرتے ہیں، کتنا ڈس ایگری کرتے ہیں، بتائیے گا کومنٹ سیکشن میں۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔